بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈ ہائفر کے بارے میں جو نظریات ہیں یہودیوں کے کہ وہ تزکیہ ان کا یا پاکی کیسے حاصل کرتے ہیں، تو ان کے جو بک آف نمبرز گنتی کتاب ہے 19 چیپٹر کی، وہ ایک سرنگ کی گائے ہوگی، اور اس کی قربانی یعنی اس کے کہیں بھی ڈاٹ سپاٹ کہیں بھی اس کے کوئی اس طرح بالکل ریڈ ہونی چاہیے، اور اس کے پاؤں بھی ریڈ ہونے چاہیے۔ تو اس کی قربانی، اس کو جلا کے اس کی راکھ پانی ملا کے، تو ان کے جو ربی ہیں پریسٹ ہیں وہ غسل کریں گے، ان کو صاف ہوں گے، اور اس سے جو ہے نا تھرڈ ٹیمپل، اور اس کے بعد پھر ان کا مسایہ آئے گا، اس کے لیے راستے مار کر رہے ہیں۔ تو اسے ہمیں دیکھنا چاہیے، نہ یہودیوں کے چاہنے سے، نہ ہمارے، نہ اور کسی کے چاہنے سے مسایہ آئے گا، بلکہ وہ جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تبھی آئے گا۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سازشیں چل رہے ہیں یہودی مسجد اقصیٰ کو گرانے کی، مسجد اقصیٰ کے اس کے نیچے انہوں نے کھود کر بہت سی اس کی جو بنیادیں ہیں، جو چٹان ہے، بہت ہی انہوں نے اس کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ قوت جو انہوں نے حاصل کی ہے، اور ہم اتنی بڑی اکثریت ہو کے، ایک بہت بڑی تعداد ہو کے کچھ نہیں کر سکتے، آپ اندازہ کر لیں۔ تو یہ ایک بڑی طاقت ہے، ایک بندہ 1000 بندے پہ جو ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بنیاد ہے جو ان کے پاس ہے، جدید سسٹم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ پہ وہ یقین تو نہیں رکھتے، حضرت موسیٰ اور وہ پوری جتنی بھی ہے کتاب کو انہوں نے بدل لیا ہے، لیکن یہ جو ان کا طریقہ ہے تزکیے کا، یہ پاکی حاصل کرنے کا، اور پھر ریڈ ہائفر جو سرگائن جو ہے اس کو قربان کریں گے۔ انہوں نے امریکہ سے، ٹیکساس سے 5 گائے لی ہیں جو اس طرح سرخ رنگ کی ہیں، امپورٹ کی ہیں، اور وہ ریڈ ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاؤں بھی ریڈ ہوتے ہیں، کوئی بھی اور اس طرح کا اور کلر نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ لے کے آئے، اور اس کی جو مدت ہوتی ہے، جو ان کی عمر ہوتی ہے گائے کی، تو تقریباً 3 سال ہوتی ہے، تو وہ 3 سال اپریل میں پوری ہونے والی ہے۔ تو وہ اس کوشش میں لگے ہیں، اور ان کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ قربانی دیں گے، پھر مسجد اقصیٰ اور تھرڈ ٹیمپل کی وہ پوری کوشش کریں گے، کر رہے ہیں اس طریقے سے وہ بنائیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں کہاں تک نبھا رہے ہیں۔ ایک تو قوت ہمارے پاس، اللہ پہ یقین کتنا ہے۔ تو ریڈ ہائفر کو وہ قربان کرنے کے بعد وہ مسایہ کی تلاش میں، جو مسیح دجال ہے، جو جھوٹا مسایہ ہے، اس کی پیشانی میں کاف را اور ایک آنکھ ہوگی، اور اس نے کو ہم دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بہت وضاحت کی ہے کہ جو اس کے پاس جو ہے نا وہ بارش برسا سکے گا، گھاس اور اس طرح کے سبزہ اگائے گا، اور ایک طرف اس کے جو ہے بندے کو قتل کرے گا، پھر زندہ کر لے گا، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ایک آگ کا دریا، اور ایک جو ہے نا دریا، اس کے جو پانی کا دریا ہوگا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ لوگوں کو کس طریقے سے، لوگوں کو کہے گا کہ میرے پاس کتنی قوت ہے، اور 40 دن تک وہ کتنی جلدی پوری دنیا گھوم لے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آج دنیا میں جو ٹیکنالوجی ہے، جدید دور ہے، تو ایک مومن کو جب وہ قتل کرے گا تو وہ اس کو پہلے کہے گا کہ مجھ پہ ایمان لا، وہ کہے گا تو جھوٹا دجال ہے، تو وہ اس کو کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا، لوگوں کو اس کو قتل کر دوں گا اور پھر زندہ کر لوں گا۔ اس کو قتل کرتا ہے، اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹتا ہے، اور اس کے درمیان سے چلتا ہے، اور چل کے بتاتا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ اس کو ہم نے قتل کیا ہے، تو ہم دوبارہ زندہ کر دیں، دوبارہ زندہ کر کے پھر اس کو کہے گا ابھی مان لا ان کا کہ تو دجال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری یہ نشانی بتائی ہے، ایک تو پیشانی پہ کاف را، اور دوسرا ایک آنکھ ہوگی، اور اس طرح کی وہ کرامات جو اس کے جو ہے نا پاور اس کو ملے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، حضرت آدم سے لے کے ٹل جو دجال تک اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا ہوگا۔ اتنا بڑا فتنہ جو ہوگا اس وقت، اس فتنے کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے جو پکے یقین، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ
جو اگریسو ہو جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، دوسروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، قائل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب وہ آئے گا اس کے ساتھ اتنی قوت ہوگی تو وہ پھر دوبارہ اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن وہ قتل نہیں کر سکے گا اور اس کو اٹھا کے اس آگ والے دریا میں پھینک لے گا، جو حقیقت میں کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھیں بند کر کے اس میں آپ چھلانگ لگا لیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے جب وہ پھینکے تو یقیناً، اور خصوصاً خواتین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ بہت بھاگیں گی اس کی طرف، وہ ان کو اب باندھ کے رکھیں گے تب ان کی طرف بھاگیں گی۔ تو یہ اتنا سخت فتنہ ہوگا، آپ اندازہ کر لیں کہ جب اتنی سختی ہو اور اتنی اس کو قوت دی گئی ہو اور ہمارے جیسے ایمان، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اللہ ہی مدد کریں گے تب ہم اس بڑی فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کام کریں، اور جتنے بھی اپنی پوری تیاری ہے قرآن و سنت کی سمجھیں، سیکھیں، صرف مسلمان جتنی فرقہ واریت ان سے بچیں، قرآن و سنت کو سمجھیں، اللہ پہ یقین، ایک اللہ جو ہے ہمیں موقع دے رہا ہے تو ہم کیسے کام کر سکتے ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، اپنی پوری تیاری کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری اپنی جدت لانی چاہیے اور دشمن کا پوری طرح سے مقابلہ کریں۔ جب تک ہمارے اندر یہ قوت اور یہ ہماری حیثیت نہیں ہوگی تو پھر ہم اسی طرح پٹیں گے۔ 67 میں اس نے پورے عربوں کو شکست دے کے ثابت کیا ہوا، اور عرب بہت ڈرے ہوئے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، لیکن وہ مختلف جگہوں پہ انگیج ہو جائے گا اور اپنی قوت لگانا شروع کر دے گا۔ لیکن اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ریڈ آئیفر کی قربانی دے دیتا ہے، مسجد اقصیٰ کو اللہ نہ کرے گرا دیتا ہے، اس کی جو تھا ٹیمپل، اور پھر وہ انتظار کرتا ہے کہ وہ مسیح آئے اور پوری دنیا پہ وہ حکمرانی کرے۔ لیکن جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوطور پہ گئے تھے تو بعد میں جب آئے 40 دن بعد، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی سامری نے ایک تو سونا پگھلا کے اسی طرح کا ریڈ ایک بچھڑا جو یلو رنگ کا سنہری رنگ کا، اور اس میں جب اس نے یہ دیکھا کہ جہاں بھی وہ قدم پڑ رہے ہیں رسول کے حضرت جبریل کے، تو اس پہ وہاں سے اس نے مٹی لے کے اس میں ڈالی تو وہ کچھ بے ڈنگم سی آواز نکال رہا تھا، تو وہ کہتا تھا سامری کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ تو 70,000 جو ہے نا حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد وہ لوگ دین سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، اور 70,000 لوگ پھر ان قبیلے والوں کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں، تو 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ مرتد کی جو سزا ہے بائبل کے مطابق، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم پہلے اس طرح کی جو اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی قوت کے ساتھ، اور جو مسایہ جھوٹے مسایہ کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ جب آئیں گے تو پورے عیسیٰ ان پہ ایمان لے آئیں گے، سلیب کو توڑ دیں گے اور جو خنزیر اس کو قتل کر دیں گے، تو پھر امن و امان رہے گا ہر جگہ، جو امن و امان ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑی پھر اس میں کہ اس کے بعد انہوں نے حکمرانی کرنی ہے، لیکن امام جو ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم میں سے ہوگا، حضرت مہدی ہوں گے کہ وہ آگے وہ نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آپ کی نماز پڑھائیں۔ تو یہ جتنی بھی پروفیسیز ہیں، جتنی بھی اس کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ریڈ آئیفر، سرگائے کی قربانی، اور اس کے بعد پھر ایک پورے جو انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے، اس میں ہمارا کردار کیا ہے، ہم کتنے چیزوں کو سیکھ رہے ہیں اور سمجھ کر آگے چل رہے ہیں۔ خصوصاً یہ جو اتنا بڑا فتنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات ہیں یا آخری 10 آیات، اور پہلی 10 آیات جو ہے ان کو یاد کریں، آپ روزانہ پڑھیں تو یاد ہو جائیں گی۔ اس فتنے کے دوران یہ 10 آیات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ یہ کارگر ہوں گی، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد و تائید حاصل ہوگی اور وہ کچھ نہیں کام کر سکے گا، اور آپ کو یقین پوری طرح سے اللہ رب العالمین پہ ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے،
اور تھرڈ ٹیمپل کی لیے وہ کوشش جو کر رہے ہیں. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. اپنی پوری کوشش سے اپنی پوری جتنی بھی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان کو لگائیں اور اپنی توانائی انرجی قوت بڑھائیں اور یہود کو شکست دینے کے لیے. یعنی ایک دن آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتھر اور درخت بھی یہ کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، لیکن ایک جو درخت ہے جو جہاں لگا رہے ہیں اس جھاڑی بھی ہے سخت جھاڑی جس میں کئی بندے چھپ سکتے ہیں، تو اس کو وہ صرف یہودی اس کو وہ درخت ان کو پناہ دے گا، باقی جو ہے نا کوئی چیز ان کو پناہ نہیں دے گی. اس طرح سے پٹے جائیں گے. یہ فساد کرنے والے شروع ہی سے عصبیت کی ہم جو ہے نا اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے اندر ہی نبوت رہے، ان کے اندر ہی کتنے صدیوں اور ہزار سالوں سے جو ہے نا نبوت رہی، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، نبیوں کو قتل کیا. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، آگے بڑھیں. اور والسلام.